في مكة تنور طلع بدر محمد، هدي الخلق كافة في ذرى محمد. رفعت كلمة الحق على صدى محمد، وتركت بنور الهدى فينا محمد. في الغار نزل الوحي جلا محمد، ليحيي الأرض بالعقيدة محمد. حمل الرسالة فكان سفيرا محمد، ورفع راية الإسلام شعارا محمد. للهجرة استعد إلى المدينة محمد، بصحابة صدق ووفاء محمد. نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ نمبر 4 ہے، سبق نمبر 4، اور اس میں ہم اسم کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس سے پچھلے جو سیشن گزرے ہیں تو ان میں ہم نے ابتدا میں تو حروف ابجد پڑھی تھی، حروف الہجا، اور اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ حرکات ہیں، اور حرکات میں ہم نے یہ جانا ہے کہ زبر زیر پیش جو اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے مقابلے میں عربی میں ان کا اپنا ایک نام ہے اور اس کی ایک پہچان ہے، اور اس سے کلمات بنتے بھی ہیں اور ان کے اندر ایک آواز بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ جو پیش ہے اس کو عربی میں ضم بولتے ہیں، اور جو زبر ہے اس کو عربی میں فتحہ بولتے ہیں، اور جو زیر ہے وہ کسرہ ہے۔ اب ایک کلمہ آپ کے سامنے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کلمہ مختلف حروف سے مل کر بنا ہوگا۔ اب کسی حرف کے اوپر زبر ہوگی، کسی کے اوپر زیر ہوگی، کسی کے اوپر پیش ہوگی۔ تو اب جس حرف کے اوپر پیش ہے اس ایک حرف کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مضموم ہے، اور جس کے اوپر زبر ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ حرف مفتوح ہے، کلمہ نہیں، وہ حرف مفتوح ہے۔ یہ جو باریک سا فرق ہے اس کو ذہن نشین کریں۔ اور اسی طرح جس حرف کے نیچے زیر ہے وہ حرف مکسور ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کتابن، تو اب کتابن میں کاف کے نیچے زیر ہے تو یہ کاف اکیلا مکسور ہے۔ تا کے اوپر زبر ہے تو تا اکیلی مفتوح ہے۔ ابھی با ہے اس کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین جس حرف کے اوپر آتی ہے اس کو ہم منون بولتے ہیں۔ اب اگر اس کے ساتھ میں ال لگا دوں تو یہ ہو جائے گا الکتاب، تنوین اڑ جائے گی تو ایک پیش رہ جائے گا۔ اب یہ جو حرف ہے با کا اس کو ہم مضموم کہیں گے۔ جو اعراب ہوتے ہیں نا، اعرابی ترکیب ہوتی ہے نحو میں، تو اس میں کوئی بھی کلمہ اس کے آخری حرف کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ اسم ہے الکتاب، تو با کے اوپر پیش ہے، تو میں اگر اس پورے کلمے کی اعراب کروں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کلمہ مرفوع ہے، اس کو اب میں مضموم نہیں کہوں گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کسی بھی کلمے کی پوزیشن جو ایک جملے کے اندر بنتی ہے وہ پوزیشن ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس کا اعراب کیا ہوگا، اور اس کے اعراب کو دیکھنے کے لیے اس کلمے کی جو آخری حرف کی حرکت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ مفرد ہے یا جمع مکسر ہے یا جمع مؤنث ہے اس صورت میں، کیونکہ
کلمہ جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے، حرکات سے بھی ہوتا ہے اور حروف سے بھی ہوتا ہے، وہ ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ بات واضح ہوگی. وہ الکتاب پورے کلمے کو میں یہ کہوں گا کہ مرفوع ہے. مرفوع یہ کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، یعنی اگر یہ فاعل کسی جملے میں آیا ہے تو یہ مرفوع ہوگا، مبتدا خبر ہے تو یہ مرفوع ہوگا. اسی طرح کانا کا اسم ہے، کانا و خواتها کا اسم ہے تو مرفوع ہوگا. تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی جو سرسری ہم اس سے گزر رہے ہیں اس کو آپ یاد رکھیں. تو اگر میں بہت ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا تو پھر وہ آپ کے اوپر ایک بوجھ بن جائے گا. تو ایک آسان طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں تاکہ عربی زبان کی جو گرامر ہے اس میں آپ کی مہارت ہو. یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے، تو میں سرسری طور پر آپ کو یہ چارٹ دکھانا چاہتا ہوں، پھر اب ایک ایک کر کے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ابھی دیکھیں یہ جو ہے لکھا ہوا ہے الاسم و اقسامہ، اسم اور اس کی اقسام. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کلمہ جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے. ابھی ہم نے اسم کو پکڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے. تو الاسم و اقسامہ، اسم اور اس کی اقسام. اب یہ دیکھیں من حیث النوع، یہ دیکھیں یہ من حیث النوع ہے، نوع کے لحاظ سے اسم کی قسم کی کیا ہوتی ہے. نوع کے لحاظ سے ایک ہوتی ہے مذکر اور دوسری ہوتی ہے مؤنث. مذکر کیا ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ما ضل علی الذکور من الناس والحیوانات والاشیاء، یعنی کوئی بھی کلمہ جو دلالت کرتا ہے میل پہ، ذکور یعنی میل پہ، وہ میل انسانوں میں ہو سکتا ہے، جانوروں میں ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اشیاء ہیں ان میں بھی وہ میل ہو سکتا ہے. اور اس کی طرف جب آپ اشارہ کریں گے تو آپ ہذا کا استعمال کریں. ہذا کا مطلب ہوتا ہے دس، یہ، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے. جیسے میں یہ دیکھیں ایک مثال ہے، ھذا محمد، تو یہ محمد ہے. ھذا معلم، یہ ٹیچر ہے. ھذا قلم، یہ پین ہے. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. کتاب اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر ہے. ھذا اسد، یہ شیر ہے. ھذا عصفور، یہ پرندہ ہے، یہ عصفور ہے. اب آپ نے دیکھا کہ مذکر کیا ہوا، اس کی تعریف آپ کی سمجھ میں آ گئی، اور اس کے ساتھ جو اشارہ لگتا ہے وہ ھذا ہے. اس کے بعد ہے مؤنث. مؤنث کی تعریف دیکھیں، ہوا ما دل علی الاناث من الناس والحیوانات والاشیاء، تو وہ کلمہ جو فیمیل پہ دلالت کرتا ہے، اور وہ فیمیل انسانوں میں سے ہو سکتی ہے، جانوروں میں سے ہو سکتی ہے، پرندوں میں سے ہو سکتی ہے، چیزوں میں سے ہو سکتی ہے، اور اس کی طرف آپ اشارہ جب کرتے ہیں، دس کہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کیا لگاتے ہیں؟ ہذہ، ہذہ، ہذہ ہند، یہ ہند ہے. ہند ایک عرب دنیا میں ایک عورت کا نام ہے، تو چونکہ وہ فیمیل ہے اس لیے آپ نے کہا ہذہ ہند. ہذہ بقرۃ، یہ گائے ہے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو. ہذہ کراسۃ، یہ کاپی ہے، نوٹ بک ہے.
कुर्रासा, कुर्रासतुन कहते हैं नोट बुक को, कॉपी को, ये मुअन्नस है। अब मुअन्नस की दो किस्में हैं, एक हकीकी है यलिदु व यबीदु, जो बच्चे देती है या अंडे देती है, और मजाज में एक मजाजी है, एक मुअन्नस हकीकी है और एक मुअन्नस मजाजी है। मजाजी ला यलिदु वला यबीदु, उसकी हम आगे जाके मिसालें लेंगे इंशाअल्लाह। अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर और मुअन्नस की जो पहचान है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि सिफत है, फ़ेल है, ज़मीर है, ज़मायर भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये सब जिन्स के मुताबिक बदलते हैं। तो इसलिए इसको मैंने शुरू में रखा है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मैं आपको सबसे वाज़ेह, आसान और मुकम्मल उसूल बता रहा हूँ जो हर जगह काम आते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान क्या है। तो याद रखें कि मुअन्नस की जो सबसे मशहूर अलामत है ना, उसको कहते हैं ता अल मरबूता, और ये आपके सामने है ता, ये छोटी सी ता इस शक्ल में भी आती है, इस शक्ल में भी आती है, इसको कहते हैं ता मरबूता, साथ कलमे के साथ जुड़ी हुई छोटी सी गोल ता। तो ज़्यादातर जिन कलिमात के साथ ये आपको लगी हुई नज़र आती है वो मुअन्नस होते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो आगे जाके हम पढ़ते हैं। मिसाल उसकी, जैसे मिसाल है ये आपके सामने मदरसातुन, ये क्या है, इसको कहते हैं मदरसातुन, इसके आखिर में तनवीन है, ये है मदरसातुन, ये जो ता है इसके ऊपर तनवीन है। इसी तरह आपने देखा शजरतुन, ये आपके सामने है, इसके आखिर में ये छोटी सी ता लगी हुई है, ये ता क्या है, ता मरबूता। तो ये कलिमा शजरतुन भी मुअन्नस होगा। इसी तरह रहमतुन में ये जो ता आपको नजर आई, ये भी ता मरबूता है, तो हम कहेंगे कि रहमतुन भी मुअन्नस है। इसी तरह जन्नतुन, जन्नतुन ये भी मुअन्नस है चूंकि इसके आगे ता मरबूता लगी हुई है। अच्छा, कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जिनके आगे ता मरबूता लगी होती है लेकिन वो मुअन्नस नहीं होते, वो इस्तिथना है। जैसे अभी ये किसी आदमी का नाम है हमजा, तो इसके आगे ता लगी हुई है लेकिन ये मुअन्नस नहीं है। ये तलहा का नाम है, तो इसके आखिर में भी देखिए मुअन्नस ता मरबूता लगी हुई है लेकिन ये आदमी का नाम है, तो ये तो पहचान से है ना। तो मुअन्नस हकीकी यानी जो असल में औरत है, मादा जिसको कहते हैं, जो लफ्ज़ हकीकतन किसी मुअन्नस ज़ात पर दलालत करे। जैसे मिसाल है ये आपके सामने इम्राअतुन, इसका मतलब होता है औरत, तो इम्राअतुन ये मुअन्नस है। इसी तरह बिन्तुन लड़की, तो ये मुअन्नस है। उम्मुन माँ, ये मुअन्नस है। इसी तरह नाक़तुन ऊँटनी, ये मुअन्नस है। तो अब ये नाका जो है ये जो ता मरबूता है इसकी वजह से मुअन्नस नहीं है, वो दरअसल हकीकतन मुअन्नस है। इसी तरह ये इम्राअतुन के आगे ता मरबूता लगी हुई है लेकिन ये इसकी वजह से नहीं है, वो असल में हकीकत में मुअन्नस है। तो ये हमेशा मुअन्नस रहते। उसके बाद देखें मुअन्नस मजाजी। तो मुअन्नस मजाजी वो चीज़ें हैं जो हकीकत में मुअन्नस नहीं है, हकीकी मुअन्नस नहीं है, लेकिन अरबी में मुअन्नस समझी जाती है। यानी ये वो अस्मा है जिनके आखिर में वो छोटी जो गोल ता है वो आपको नज़र नहीं आएगी, ये वाली ता मरबूता नज़र नहीं आएगी, मगर अरब उसको मुअन्नस मानते हैं, तो इनको हम कहते हैं मुअन्नस
سماعی یعنی ہم نے سنا ہے، جو اہل زبان ہیں ان سے ہم نے سنا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی۔ اس کی مثالیں دیکھیں، شمسن سورج کو کہتے ہیں، تو یاد رکھیں عربی میں مؤنث ہوتا ہے۔ اسی طرح نارن آگ کو کہتے ہیں، عربی میں یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح ارضن یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح دارن یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح نفسن یہ مؤنث ہے۔ ابھی قرآن سے چند مثالیں، مثلا یہ دیکھیں، والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پہ اس کے لیے جو پروناؤن استعمال ہوا مؤنث کا استعمال ہوا ہا، تو یہاں پہ جو شمس ہے یہ مؤنث ہے، اس کو ہم مؤنث سماعی یا مؤنث مجازی کہتے ہیں۔ اچھا، جو لفظ کسی مادہ جانور کے لیے استعمال ہو وہ مؤنث ہے۔ اس کی مثالیں جیسے بقرہ، گائے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو گائے مؤنث ہے، تو یہ تائے مربوطہ کی وجہ سے مؤنث نہیں ہے۔ اسی طرح شاتن بکری کو کہتے ہیں تو یہ بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح حمامتن یہ کبوتری کو کہتے ہیں تو یہ بھی مؤنث ہے۔ مذکر کی پہچان، مؤنث کے بارے میں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں مذکر کی طرف۔ تو مذکر کی پہچان کیا ہے؟ ایک مذکر حقیقی ہے، یعنی جو اصل میں مرد ہے، نر ہے، جس کو نر آپ کہتے ہیں، تو وہ حقیقتاً مذکر ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں رجل آدمی کو کہتے ہیں تو یہ مذکر ہے۔ ولد لڑکا مذکر ہے۔ اب باپ مذکر ہے۔ اخ یہ مذکر ہے۔ مذکر مجازی ہے، یعنی وہ چیزیں جو حقیقت میں مذکر نہیں لیکن عرب اس کو مذکر کہتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر چیزوں کے نام ہیں جن کی آخر میں چھوٹی تا نہیں ہوتی۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے اب دیکھیں، کتاب یہ مذکر ہے۔ قلم مذکر ہے کیونکہ اس میں وہ جو چھوٹی تا ہے، تا مدورہ مربوطہ، وہ میں نظر نہیں آ رہی۔ بیت اسی طرح جبل پہاڑ، اسی طرح قمر چاند۔ اب چند مثالیں قرآن سے، والقمر اذا تلاها، تو اس میں القمر یہ مذکر ہے لیکن مذکر مجازی، حقیقی مذکر نہیں ہے۔ تو ابھی آسان ترین جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کلمے کے آخر میں آپ کو یہ چھوٹی تا نظر آ جائے تو 90% آپ اس کو مؤنث کہیں گے۔ اگر لفظ عورت یا مادہ جانور کے لیے ہے تو وہ بھی مؤنث۔ تو ابھی اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اسم جو ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، اور دونوں میں مذکر حقیقی ہوتا ہے، مؤنث حقیقی ہوتا ہے، اور اسی طرح مجازی، یہ میں کلمے کی بات کر رہا ہوں یعنی اسم کی۔ اور مؤنث میں جو کلمے کے اندر پہچان ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث، وہ تا مربوطہ ہے، چھوٹی سی گول تا ہے، جب وہ کسی اسم کے سامنے لگتی ہے تو اس کو مؤنث بنا دیتی ہے، وہ مؤنث ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس کی چند مثالیں قرآن مجید سے لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی مشق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس میں الحمد دیکھیں یہ مذکر ہے، اسی طرح لفظ اللہ مذکر ہے، رب
مذکر ہے، العالمین یہ مذکر کی جمع ہے، سورہ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو ابھی دیکھیں لیلہ ہے، یہ لیلہ، تو اس کے آخر میں آپ کو تا مربوطہ نظر آ رہی ہے تو یہ مؤنث ہے، القدر کے اندر تا مربوطہ نہیں ہے تو یہ مذکر ہے۔ تو اسی طرح یہ ہو دیکھیں، یہ ایک ضمیر ہے، یاد رکھیں کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ ضمیر۔ سورۃ الشمس ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جو شمس ہے یہ مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے، مؤنث مجازی کہتے ہیں، اس لیے یہ جو ہا ہے یہ مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، تو یہ شمس کے لیے یہاں پہ مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ یہ القمر ہے، یہ مذکر ہے، یہ جو پھر آپ کو ہا نظر آ رہی ہے یہ بھی کس کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ شمس کے لیے، یعنی یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی ہا کا مطلب اس کے پیچھے یعنی سورج کے پیچھے آتا ہے۔ پھر سورۃ العصر میں ان الانسان لفی خسر، ابھی دیکھیں الانسان یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، اسی طرح خسر کا لفظ یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں کہیں بھی آپ کو وہ چھوٹی تا نظر نہیں آ رہی۔ سورہ النبا الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو کیا بچونا نہیں بنایا، تو الارض یہاں پہ دیکھیں الارض یہ مؤنث ہے، آپ کو بتایا تھا یہ مؤنث سماعی ہے، مؤنث مجازی ہے، عرب اس کو مؤنث بولتے ہیں۔ اسی طرح مہاد جو ہے یہ یہاں پہ مذکر ہے کیونکہ اس میں چھوٹی تا مربوطہ نہیں ہے۔ سورہ البروج کے اندر دیکھیں والسماء ذات البروج، اور آسمان کی قسم کہ جو سیڑھیوں والا ہے، اس میں برج ہے۔ تو ابھی دیکھیں السماء یہ مؤنث مجازی ہے، جس طرح الارض مؤنث ہے اسی طرح السماء مؤنث ہے۔ البروج یہ مذکر ہے، یہ جمع ہے برج کی۔ سورہ النازعات میں دیکھیں یوم ترجف الراجفۃ، تو اس میں راجفہ یہ مؤنث ہے، کیسے آپ کو پتہ چلا؟ یہ اس کی آگے چھوٹی سی تا لگی ہوئی ہے اس کی علامت، تو یہ مؤنث ہے۔ آگے چلیں وما خلق الذکر والانثی، تو یہ مؤنث مذکر حقیقی ہے، یہ مؤنث حقیقی ہے، انثی مؤنث اور ذکر مذکر ہے۔ سورہ القمر میں جائیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ابھی دیکھیں الساعہ یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آگے تا لگا ہوا ہے، اسی طرح القمر مذکر ہے اس میں تا نہیں ہے۔ سورہ الضحیٰ دیکھیں واللیل اذا سجا، تو اس میں اسم تو ایک ہی ہے نا، یہ تو آگے فعل ہے، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ اللیل مذکر ہے لیکن لیلہ مؤنث ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں، آپ اس میں جب قرآن مجید پڑھیں نا کوئی ایک صورت لے لیں، کوئی چھوٹی سی صورت لے لیں، سورہ فاتحہ لے لیں، اس پہ مشق کریں اور اس میں دیکھیں کہ کون سے کلمات مذکر ہیں کون سے مؤنث ہیں، اور کوئی اگر آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے تو وہ سوال ضرور کریں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ سمجھا کہ عربی زبان میں اسم صرف ایک لفظ نہیں ہوتا بلکہ ایک شناخت رکھتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، حقیقی ہے یا مجازی، اور یہ شناخت قرآن کے معانی سمجھنے میں بہت گہری تاثیر رکھتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مذکر اور مؤنث کی پہچان کس طرح ہوتی ہے، کن الفاظ میں تا مربوطہ مؤنث ہونے کی علامت ہے، اور کون سی چیزیں حقیقت میں مؤنث نہ ہوتے ہوئے بھی عربی میں مؤنث سمجھی جاتی ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کی آیات سے بھی مثالیں دیکھیں
تاکہ یہ علم صرف قواعد کی سطح پر نہ رہے بلکہ قرآن کے متن میں زندہ اور محسوس ہو جائے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کی آیات میں سے اسماء تلاش کریں اور دیکھیں کہ کون سا اسم مذکر ہے، کون سا مؤنث ہے۔ یقین مانیں جب یہ عادت پختہ ہو جائے گی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن خود آپ سے گفتگو کرنے لگا ہے، اور یہی تو ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اس کی اصل زبان میں سمجھ سکیں۔ آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں علم میں گہرائی، سمجھ میں حکمت اور قرآن کے ساتھ ایک زندہ تعلق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً وما علینا الا البلاغ۔